میرے محترم دوست بزرگوں عزیزو، یہ زمانہ کام کے استقبال کا ہے، اور استقبال کا زمانہ زیادہ پرخطر ہے اعراض اور مشکلات کے زمانے سے، کیونکہ حالات میں، مشکلات میں، رکاوٹوں میں تو کام کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بھائی یہ مائک والے مائک کی آواز ٹھیک کریں۔ رکاوٹوں کے زمانے میں تو کام کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اثر و غیر نصرت کا سبب ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ استقبال کے زمانے میں کام کرنے والے وہ متوجہ ہوتے ہیں مخلوق کی طرف، حالانکہ استقبال کے زمانے میں اللہ کی طرف التفات بڑھانا اور اپنی تنہائیوں کی عبادت میں اضافہ کرنا، یہ استقبال کے زمانے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ تمہاری دعوت کی طرف آئیں تمہاری طرف، تو انہیں اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ بڑھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ استقبال کا زمانہ بڑا پرخطر زمانہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جہاں کام میں رکاوٹیں ہیں وہاں خطرے ہیں، نہیں، وہاں تو اللہ کی مدد ہے، وہاں تو اللہ کی مدد ہے۔ خطرے تو وہاں ہیں جہاں کام کا استقبال ہے، کیونکہ استقبال کے زمانے میں امت اپنی صلاحیتوں کو کام کرنے والوں کے حوالے کرے گی۔ علمی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں اور مالی صلاحیتیں اور اپنے مناسب بھی قربان کر دے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دعوت میں خاصیت رکھی ہے کہ امت کی صلاحیتوں کو باطل سے حق کی طرف پھیرے۔ یہ اللہ نے دعوت میں صلاحیت رکھی ہے کہ امت کی صلاحیتیں باطل سے حق کی طرف پھر جائیں، کہ جب امت اپنا مال لے کر تمہارے پاس آئے تو ہمیں سب سے زیادہ امت کے مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنے کام کو بھی بچانا، یہ ہے بہت بنیادی بات۔ اپنے آپ کو، اپنے کام کو مال سے بچانا ہے۔ ہمارا کام مال جمع کر کے خرچ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود کما کر خرچ کریں اور امت کو مصارف بتائیں۔ جتنے امت کے خیر کے مصارف نقل و حرکت سے کھلیں گے، اتنا کسی عمل سے نہیں کھلیں گے، اتنا کسی عمل سے مصارف نہیں کھلیں گے، جتنے خرچ کرنے کے مواقع اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے کھلیں گے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مال جمع کر کے خرچ کریں یا لوگوں سے مال لے کر خرچ کریں، کیوں کہ ہم حساب نہیں چاہتے، کوئی ہم سے حساب لے، کیونکہ اس سے حساب لیا گیا اس کا جو اعتماد ختم ہو گیا۔ دنیا میں تو جس کا حساب لیا گیا اس کا اعتماد ختم ہو گیا، اور آخرت میں کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ من حسب فقد ہلک۔ تو ہم دنیا میں کوئی حساب نہیں جاتے کہ ہمارا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور واقعی کام کا مال سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کام سے تو مال کا خدا کی قسم ایک پیسے کا بھی تعلق نہیں ہے، ایک پیسے کا بھی نہیں۔ مال کا تعلق تو انتظام سے ہے، اور ہر ایک کا انتظام اس کے اپنے ذمہ ہے، ہر ایک کا انتظام اس کے اپنے ذمہ ہے۔ مال کا تو ہمارا کوئی خانہ ہی نہیں ہے کہیں سے کہیں تک۔ مال کا تعلق تو انسان کی ضرورت سے ہے، اور ہر ایک اپنی ضرورت کا خود کفیل ہے۔ تو امت مال پیش کرے گی،
تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہاں تم تبلیغ والے ہو تبلیغ پر خرچ کرو، نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ اس کام میں لگ کر تو کام کرنے والوں کو مصارف معلوم ہونے چاہیے، مصارف معلوم ہونے چاہیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ تو سارے مصارف قرآن نے بیان کرتے ہیں۔ سمجھتے تھے ضرورت مند کو ایسے تلاش کیا کرو جیسے وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں کہ میرا مال صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں عزیزو کہ اب ہمارے ماحول میں اجتماعی مال سے احتیاط ختم ہو رہی ہے۔ یہ بے برکتوں کو ختم کرنے والا اور حساب کو سخت کرنے والا سبب ہے۔ کیا ہے یہ؟ برکتوں کو ختم کرنے والا اور حساب کو سخت کرنے والا اجتماعی مال، مدرسے کا مال یا کوئی بھی اجتماعی مال، خاص طور پر اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالی علم کا کام تقوی سے لیتے ہیں، کیونکہ علم کی کثرت اور اس کے استفادے کے لیے تقوی شرط ہے، تقوی کے بغیر علم استفادہ نہیں ہو سکتا، تقوی کے بغیر علم استفادہ نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنے محتاج تھے اجتماعی مال کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی عمر رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اجتماعی مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اس سے احتیاط پہلے ایسے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ایک موم بتی رکھی ہوئی ہے مدرسے کی سبق پڑھانے کے لیے، ایک موم بتی رکھی ہوئی ہے اپنی ذاتی کام کے لیے، جب اپنا کام کرنا ہو تو یہ موم بتی بجھائیں، یہ والی جلائیں کہ بھائی یہ مدرسے کی ہے، یہ ذاتی ہے۔ اگر مدرسے کا گھاس بکری کھا جاتی تو اس دن کا دودھ بکری کا مدرسے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ بھائی آج ہماری بکری نے مدرسے کی گھاس میں منہ مار لیا ہے، سارا دودھ بھائی مدرسے کو بھیج دو، آج بکری دودھ استعمال گھر میں نہیں ہوگا، کیونکہ مدرسے کی گھاس کس نے کھائی ہے؟ ہماری بکری نے۔ یہ کیا اس پر اللہ نے برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ابھی احتیاط ختم ہو گئی ہے۔ اجتماعی مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت کرکرا رضی اللہ عنہ، حضرت کرکرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اور سامان رکھنا، باندھنا، اٹھانا ان کے ذمہ تھا، آپ کی خدمت کرتے تھے سفر میں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی خدمت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک کرتا نکال لیا تھا، قمیص واحد، ایک کرتا نکال لیا مال غنیمت میں سے، حالانکہ ان کا اس میں حصہ تھا، وہ خود سے زیادہ مجاہد کا، لیکن خیانت سے لے لیا۔ ابھی کیا فرمایا؟ میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے، فی عباءۃ قد غلھا، ایک کرتا نکال لیا خیانت سے۔ دیکھو سنو یہ قصے سنو خوب، حیض صحابہ پڑھا کرو، اس سے تربیت ہوگی۔
اور خوف پیدا ہوگا اندر. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنے نزدیک یتیم کے اپنے نزدیک میں نے اللہ کے مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. جو یتیم کے مال کا حکم وہ اجتماعی مال کا حکم. اگر مجھے ضرورت نہ ہوئی تو میں اس سے بچوں گا، اور اگر سخت فقر آ گیا اور محتاجگی آ گئی، ضرورت پیش آ گئی، تو بیت المال سے اتنا لوں گا جتنی ضرورت ہے. فرماتے ہیں عمران کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سخت محتاج ہو جاتے تو بیت المال سے قرض لیتے، اور کبھی کبھی ان کو اس قرض کی ادائیگی میں تنگی ہو جاتی، مشکل ہو جاتی، تو یہ نہیں کہ بیت المال کا خزانچی چھوڑ دے کہ جی امیر صاحب نے لیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں، بلکہ بیت المال کا خزانچی وہ آتا حکومت کے پاس، تقاضا کرتا، ان کو چمٹ جاتا کہ آپ نے بیت المال سے پیسے لیا ہے واپس کیجیے. کبھی کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے انتظام کر کے بیت المال کا قرضہ ادا کرتے، اور جب وظیفہ ملتا بیت المال سے تو پھر اپنا قرضہ ادا کرتے. فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں بھی تجارت کرتے تھے. یعنی کہ بھائی اب تو کام کے تقاضے بہت ہو گئے، تجارت چھوڑ دو. اور ساتھی کیا کہیں کہ جی یہ تو توکل پہ چل رہے ہیں، ان کی مدد کرو. حالانکہ جس کا توکل مخلوق پر کھل جاوے وہ متوکل نہیں ہے بلکہ متعقل ہے. متوکل نہیں ہے. متوکل تو وہ ہے جس کا توکل اس کے اللہ کے درمیان رہے. اگر اس کا توکل کھل گیا لوگوں پر کہ بھئی فنا فنا توکل سے چل رہے ہیں کہ مدد کرو، تو یہ متوکل نہیں ہے بلکہ متعقل. متوکل تو ہوتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے، متعقل اسے کہتے ہیں جو لوگوں سے مانگ مانگ کے کھاوے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے اور بچوں سے بھی تجارت کرواتے تھے. فرماتے تھے عمر اپنے بچوں سے کہ خود کما کے خرچ کرو، باپ کے بھروسے مت رہنا کہ بھائی امیر المومنین ہیں تو ہمیں کمانے کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ تیار کیا ملک شام کی طرف، تجارتی قافلہ. پیسے کی ضرورت ہوئی تجارت میں لگانے کے لیے، تو قرض لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4000 درہم، اور قاصد سے کہا کہ جا کر، تو قاصد سے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جا کے کہو مومنین سے کہ انہیں مال کی ضرورت ہے تو بیت المال سے لے لیں، اور جب نفع آئے اس میں سے بیت المال کا واپس کر دیں. قاصد نے آ کر عمر کو خبر کی. عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا شاق گزرا، اور عمر ملے جا کے ان سے اور کہا کہ عبد الرحمن کیا تم نے یہ کہا ہے کہ بیت المال سے لے لیں؟ اگر میں اس قافلے کی واپسی سے پہلے مر گیا تو تم یوں کہو گے کہ چھوڑو بھی اس پیسے کو، جانے دو، امیر نے دیا تھا. تم تو چھوڑ دو گے اور قیامت میں میری پکڑ ہوگی. نہیں، ہرگز نہیں، میں بیت المال سے نہیں لوں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرے جیسے بخیل اور کنجوس آدمی سے لوں. معاملہ کروں تو کس سے کروں؟ کہ معاملہ کرو تو بخیل سے کرو. معاملہ بخیل سے معاملہ کرو تاکہ وہ پورا تمہارے حق میں سے لے لے، تمہارے مال میں سے لے لے اپنا حق. ایک روایت میں ہے برائے المعروف فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نکلے منبر کی طرف اور بیمار تھے، اور حکیم نے، طبیب نے ان کے لیے شہد تجویز کیا. بیت المال میں ایک کپی شہد کی رکھی ہوئی تھی.
تو مسلمانوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس میں سے لے سکتا ہوں، ورنہ یہ میرے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام ہے۔ اسماعیل بن محمد بن سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مشک آیا اور عنبر بحرین سے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا خدا کی قسم میرا دل یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جاتی جو اچھا تولنا جانتی ہو، حالانکہ یہ کام کسی مرد سے لینا چاہیے تھا، وہ تو صرف اپنے گھر والوں کا امتحان لینا تھا کہ ہمارے گھر والے اجتماعی مال سے کتنا بچتے ہیں، سنو غور سے، ورنہ عورت کی کیا ضرورت اس کام کے لیے؟ تو کوئی عورت ہوتی جو مجھے یہ مشک عنبر تول کے بتاتی کتنا ہے اس کا وزن، تو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی عورت ہوتی جو اچھی طرح وزن کرنا جانتی، تاکہ میں اس کا وزن کر کے اس کو تقسیم کروں مسلمانوں کے درمیان۔ تو حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتقہ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں بہت اچھا وزن کرنا جانتی ہوں، لائیے مجھے دیجیے، میں وزن کر کے دیتی ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، تجھے ہرگز نہیں دوں گا۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو ترازو میں اٹھا کر رکھے گی خوشبو وہ تیری انگلی پر لگے گی، پھر تیرے یہاں خوشبو ہوگی تو یہاں کھجاوے گی، تو پھر وہ مسلمانوں کی خوشبو تیرے یہاں لگ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اجتماعی مال میں سے اتنا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو، یہ خلفائے راشدین کا مزاج یہ تھا کہ جہاں کام کا تعارف ہوتا وہاں کسی سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کام کو استعمال نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ نکلے بازار کی طرف، کرتا چاہیے تھا، ایک دکاندار نے کہا حضرت کیا چاہیے؟ کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ آگے بڑھے، ایک نے پہچان لیا، امین کیا چاہیے؟ کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ جو بھی پہچانتا حضرت علی کو اس سے کرتا نہیں خریدتا، یہ تو یہ مفت دے دے گا، یہ قیمت کم لگائے گا۔ ایک دکان پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا کہ یہ اسے پہچانا نہیں، پوچھا کرتا کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے، کہ لو پیسے، کرتا لے کے آ۔ اس کا باپ آیا، بیٹے سے پوچھا کچھ بکا ہے؟ یہاں ایسی شکل کے بڑے میں آئے تھے، وہ کرتا لے گیا۔ کتنے کا دیا؟ اتنے کا۔ ارے تم نے ڈبل پیسے لے لیے، اتنے کا نہیں ہے۔ وہ دکاندار گھر پہنچا، جا کر امین اس نے آپ سے پیسے زیادہ لے لیے، اتنے کا نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا اس کا معاملہ اتنے پہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے بات۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اجتماعی مال سے اور کام کو دنیا کے لیے استعمال کرنے سے کیسے بچاتی ہے؟ فرماتے ہیں مالک بن اوس بن حدثان کہ روم کے بادشاہ کی طرف سے قاصد آیا ہے عمر کے پاس۔ جب جانے لگا واپس تو حضرت عمر کی بیوی انہوں نے کہیں سے 1 دینار قرض لیا، پیسے نہیں کے پاس، اور اس کا عطر خریدا اور وہ عطر شیشوں میں ڈالا اور پھر وہ قاصد کے ساتھ روم کی ملکہ کو بھیجا ہدیہ۔ روم کے ملکہ کے پاس مسلمانوں کے امیر کی طرف سے ہدیہ پہنچا، اس نے وہ سارا عطر تو خالی کر لیا اور ان شیشوں کے اندر بڑے قیمتی جواہرات وہ بھر کے بھیجے۔ عمر رضی اللہ عنہ میں داخل ہوئے، پوچھے یہ کیا ہے؟
بیوی نے طرف قصہ سنایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے جواہرات قیمتی موتی لیے، سارے بازار میں بکوائے اور جتنی قیمت بنی تھی ساری بیت المال میں داخل کی، اور 1 دینار بیوی کو دیا کہ تیرے اجر کے پیسے تمہیں اس لیے ہدیہ ملا ہے اتنا بڑا کہ تم امین کی بیوی ہو۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اونٹ خریدے کمزور سستے، اور میں نے چرنے کے لیے ڈالا ان کو چراگاہ میں، موٹے ہو جائیں گے تو پھر بیچوں گا، کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر سے کہ اپنے بچوں کے کما کے خرچ کرو، تو کمائی شروع کی، اونٹوں کا کاروبار کیا۔ جب اونٹ چراگاہ میں پھر کے فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے، تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں ان کو لے کر آیا بازار میں، حضرت عمر بازار میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بڑے تندرست توانا فربا اونٹ، فرمایا کس کے ہیں یہ اونٹ؟ کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کے ہیں، عبداللہ کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے خوش ہونے لگے اور کہنے لگے واہ 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 واہ، امیر المؤمنین کے بیٹے، واہ 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 واہ۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے جب دیکھا کہ تم اتنے خوش ہو رہے ہیں اونٹ دیکھ کے، تمہیں بھی دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے کہا جی امین کیا بات ہے؟ فرمایا اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے کہا میں نے یہ اونٹ خریدے تھے کمزور، اور پھر ان کو ڈالا چراگاہ میں تاکہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح تجارت کروں، نفع کماؤں انہیں بیچ کر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اونٹ اس لیے فربا ہیں کہ مسلمانوں کی چراگاہ میں چرے ہیں یہ، اور لوگوں نے خیال کیا ہوگا کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کا ذرا زیادہ خیال رکھنا کھلانے میں پلانے میں، تو میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا، لہذا عبداللہ بن عمر تمہارا جو مال جتنے کا تم نے اونٹ خریدے پیسے تم لے لو، اور جو نفع ہے وہ بیت المال میں داخل کرو۔ سوچو تو جو نفع ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ایسی ہمت وہی کر سکتے ہیں جنہیں آخرت میں چاہیے۔ یہ تھا مزاج اپنے آپ کو اسماعیل مال سے بچانے کا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، یہ زمانہ کام کے استقبال کا ہے، اور استقبال کا زمانہ زیادہ پرخطر ہے اعراض اور مشکلات کے زمانے سے، کیونکہ حالات میں، مشکلات میں، رکاوٹوں میں تو کام کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بھائی یہ مائک والے مائک کی آواز ٹھیک کریں۔ رکاوٹوں کے زمانے میں تو کام کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اصل غیر نصرت کا سبب ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ استقبال کے زمانے میں کام کرنے والے وہ متوجہ ہوتے ہیں مخلوق کی طرف، حالانکہ استقبال کے زمانے میں اللہ کی طرف التفات بڑھانا اور اپنی تنہائیوں کی عبادت میں اضافہ کرنا، یہ استقبال کے زمانے میں زیادہ ضروری ہے۔